قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی تھی. پچھلے لیکچر میں سورہ فاتحہ کے مختلف نام اور مختلف بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ کے ذریعے بتایا گیا تھا. آج کے لیکچر میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بابرکت نام ہے. اس سے بڑی اس کی عظمت کیا ہوگی کہ سورہ علق جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی کہ یہ جو رب کا نام ہے وہ کیا ہے، اس کے نام سے ابتدا کیوں کی جاتی ہے، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر، کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے شروع نہ ہو وہ بے برکت اور دم بریدہ ہے. یعنی کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے اس میں کبھی برکت آ ہی نہیں سکتی. ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا نام 2697 مرتبہ آیا ہے. اس طرح تو اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، جیسے قل ادعوا اللہ ابدعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. بعض 99 نام مشہور بتائے ہیں جو کہ قرآن مجید کے آخر میں بھی لکھے ہوتے ہیں، لیکن صرف لفظ اللہ کا نام 2697 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. خود قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے نام کو کس طرح دیکھتا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ قرآن مجید اپنے بندے پر نازل کیا. اسی طرح دوسری آیت میں آتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے انسانوں کو خوبصورت پیدا کیا. اسی طرح 29ویں پارے میں آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کی کل بادشاہی ہے. تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کو بڑا بابرکت کہا ہے، اس کو بڑا عظمت والا شمار کیا گیا ہے. اور جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے اس میں بے برکتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کیا جائے اور اس پر کامل ایمان اور یقین اگر پیدا ہو جائے تو پھر اگر زہر کا بھی پیالہ پی لیا جائے تو وہ بھی اثر نہیں کرتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ جب ہیرا کو فتح کرنے گئے تو ہیرا کے بادشاہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. اصل میں تو بلایا تو مسلمانوں کے کسی سفیر کو تھا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے بات چیت کرنے کے لیے. تو ہیرا کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، آپ یہ علاقہ فتح کرنا چاہتے ہیں، ہماری فوج زیادہ ہے آپ کی کم ہے، ایسے ہی خواہ میں خون خرابہ بھی ہوگا، آپ کے لوگ بھی مارے جائیں گے، ہمارے لوگ بھی مارے جائیں گے. ہم فیصلہ اس بات پر کر لیتے ہیں کہ آپ کا اگر رب سچا ہے، آپ کا کامل ایمان ہے، تو یہ زہر کا پیالہ پڑا ہوا ہے، اس کو پی لیں. اگر آپ کو کچھ نہ ہوا تو ہم آپ کو خراج بھی دیں گے، اور آپ کی جو تعلیمات اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، ہمارا مذہب یہی رہے گا لیکن ہم آپ کو خراج دیں گے. تو خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے. تو زہر کا پیالہ ان کو دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کامل ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھی، تو زہر کا پیالہ بھی پی گئے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کچھ نہیں ہوا؟ تو اس وجہ سے کیوں کچھ نہیں ہوا کہ من کان للہ کان اللہ لہ،
کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو ایک دفعہ کہہ دیا کہ آپ میرے لیے میری بہن کی پیٹھ کی طرح ہیں۔ تو یہ اس وقت جاہلیت کے زمانے میں بڑی ایک بری بات سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں، ان سے فرمایا کہ مجھے تو میرے شوہر نے یوں کہہ دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں ابھی تک میرے پاس کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے۔ تو ان کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات تھی کہ جو شخص صبح و شام یہ دعا پڑھ لے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ جو صبح بھی 3 مرتبہ اور شام کو بھی 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا، اس میں بھی بسم اللہ آ رہا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو برکت والا نام ہے، کہ جو بھی اس سے اپنا صبح کا آغاز اور شام کو یہ پڑھ لے گا تو اس کو اگر اس کی موت اس دن تقدیر میں لکھی ہوئی ہے وہ تو آ کر رہے گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی آفت اس کے اوپر نہیں آئے گی۔ تو ان کے ذہن میں وہ دعا تھی، انہوں نے وہ دعا بھی پڑھی ہوئی تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اس بارے میں میرے پاس ابھی تک کوئی آیات نازل نہیں ہوئی اور احکامات نازل نہیں ہوئے، تو انہوں نے بھی اپنے دل کے اندر اور ہلکی آواز میں یہ دعا پڑھی کہ ابھی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مہربانی والا معاملہ فرما دیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، تو اسی وقت پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور زہار سے متعلق آیات نازل لے کر آئے اور فرمایا کہ وہ عورت کہاں ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ذہن میں وہی بات آ گئی کہ کس طرح حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ صرف اس دعا کی وجہ سے کہ جو انہوں نے اپنے دل میں پڑھی، میں نے نہیں سنی، کیونکہ وہ ہلکی زبان میں پڑے گی کہ میں نے نہیں سنی لیکن اللہ تعالیٰ نے سن لی، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی اس کے ذریعے سے آسانی پیدا کر دی گئی اور یہ معاملہ حل کر۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ دعا دوسرے صحابہ کرام کو بھی سکھائی، تو ان کو فالج کا جھٹکا لگ گیا، تو صحابہ کرام نے ان سے فرمایا آپ تو ہمیں یہ دعا سکھلاتے تھے کہ جس نے یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لی تو اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ آج صبح کے دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ بیماری آ گئی۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سچے دل کے ساتھ اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ کر لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو کرتے کھانا کھاتے ہر چیز کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ جو کر لیتا ہے اس کا سب کام برکت والا ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کو بھی سب سے زیادہ جو جلن اور تکلیف ہوتی ہے وہ اسی چیز سے ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے۔ اب ایک عام بات جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جل جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، شیطان تو خود آگ سے بنا ہے تو اس کو کیسے جلن محسوس ہوتی ہے، اگر آگ کے اندر آگ ڈال دی جائے تو اس کو کیسے جلن محسوس ہوگی؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے پاس اتفاقاً وہ مٹی والا ٹوکرا پڑا ہوا تھا جس سے پانی پیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ میں آپ کے سر پر ماروں تو آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ تو انہوں نے کہا بالکل، میرا تو سر پھٹ جائے گا اور اس میں تو خون نکلنا شروع ہو جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے سر میں تکلیف ہوگی اور درد ہوگا؟ کہتا ہے بالکل، کہتا ہے مٹی سے تو پھر آپ بھی بنے ہیں، تو پھر آپ پر یہ کیوں اثر کر رہی ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو اس چیز سے بہت زیادہ جلن اور تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کسی کام کی ابتدا کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی عیسائی ابن اللہ کے نام سے اپنا کام شروع کرتے تھے، مشرکین ہوتے تھے بسم اللہ ہی ولی غیر ہی سے شروع کرتے تھے، لیکن یہ مسلمانوں کا بہت بڑا امتیاز ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی آیت سکھلائی کہ آپ جو بھی کام کریں وہ اس چیز سے اس کی ابتدا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فلاں جڑی بوٹی جو ہے وہ جا کر کھا لیں،
تو ان سے آپ کی جو ہے نا وہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور وہ بوٹی کھا لی تو ان کی تکلیف دور ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ پھر جب ان کو وہی تکلیف ہوئی تو وہی بوٹی خود جا کر استعمال کر لی اور اس کو کھایا بھی صحیح، لیکن اس سے شفا نصیب نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ پہلے میں نے یہی بوٹی استعمال کی، یہی تکلیف تھی، مجھے آرام مل گیا، لیکن اب میں نے دوبارہ یہی استعمال کی تو لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے میرا نام اس پر پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا تو میں بھول گیا تھا۔ تو یہ نہیں کہ بسم اللہ کی برکت سے جب وہی دوا بھی استعمال کی، وہی غذا استعمال کی، لیکن اس سے افاقہ نصیب نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے، وہ بغیر اپنے ساتھ کسی کو، جب تک ان کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں تھا کھانے کے لیے، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور میں اس کو اپنے ساتھ کھانے پر بٹھاؤں۔ تو ایک 80 سال کا بزرگ گزرا اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ جب اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کھانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آپ کھانا کھائیے۔ تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام کیوں نہیں لیا، اس پر بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی آپ نے، تو لہٰذا آپ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ تو اسی وقت فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کہ آپ نے اس کو کیوں بھی کھانے سے اٹھا دیا۔ تو وہ فرماتا ہے کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام کہ آج اس نے آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تو آپ نے اس کو کھانے سے اٹھا لیا۔ آپ میری عظمت اور میری جلال کو دیکھیں کہ میں 80 سال تک اس کو بغیر بسم اللہ کے کھلا رہا ہوں۔ تو بسم اللہ کی عظمت جو ہے نا وہ بتانا مقصود تھی کہ تمام انبیاء کی جو ہے نا وہ سیرت سنت یہی ہے کہ وہ ہر کام کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے، اور حضرت اور امت محمدیہ کا یہ خصوصاً خاصہ ہے کہ آیت کی صورت میں سکھلا دیا گیا کہ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی جو جتنی بھی آیات ہیں ان کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی ہے، اور اس کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہ مسلمانوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے بھاگنے کے لیے سمندر کی طرف گئے اور کشتی میں بیٹھے۔ تو ملاح کو کہا کہ چلاؤ کشتی۔ جب وہ اندر گئے، سمندر کے اندر گئے تو وہاں پر طوفان آیا۔ تو ملاح نے کہا کہ یہاں پر تو محمد کے رب کی چلے گی، اگر اس کو پکارا جائے گا تو ہی کام بنے گا۔ تو اکرمہ نے کہا کیا یہاں پر لات اور عزا کو جب میں پکاروں تو وہ کام نہیں آئیں گے؟ تو اس ملاح نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، یہاں پر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی چلتی ہے، لات اور عزا کی نہیں چلتی۔ تو اکرمہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوگی، جس کے ڈر سے بھاگ کر میں سمندر سے کشتی میں بیٹھ کر جا رہا ہوں، اگر یہاں بھی محمد کے رب کی چلتی ہے تو پھر تو وہاں پر بھی محمد کے رب کی چلنی چاہیے، لہٰذا کشتی کو واپس چلو اور مجھے واپس لے کر جاؤ۔ تو وہ پھر اس کو واپس لے کر آیا، اور پھر یہی جو واقعہ ہے ان کے ایمان لانے کا سبب بھی بن گیا کہ سمندر میں بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے تو پھر یہاں پر بھی محمد کا رب ہے۔ تو یہی ملاح نے اس کو یہ بات سکھا دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ ہر مشکل کام میں بھی پکارنا چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو ہی پکارنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ اسی واقعے کو دیکھ کر ایک مشہور بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ انسان ایک گوبر کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ گھوڑے کا ہے، گدھے کا ہے، بھینس کا ہے، گائے کا ہے، بکری کا ہے، بھیڑ کا ہے، وہ پہچان لیتا ہے، لیکن وہ اپنے قدرتی چیزوں کو دیکھ کر پہاڑ، زمین، پھول، درخت، کھانا پینا، یہ سب قدرت کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا، تو یہ بڑی کم ظرفی کی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک دہریے کے ساتھ جب مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا آپ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بڑی پیاری بات کی کہ میں جب مناظرے کے لیے آ رہا تھا تو بڑی دلچسپ قسم کا واقعہ ہوا کہ میں جیسے ہی دریا کے پار آیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کس چیز سے دریا پار کروں گا۔ ایک درخت خود بخود کٹا میرے سامنے آ کر، وہ خود بخود کشتی بن گیا، اور پھر میں اس کے اندر بیٹھا اور وہ کشتی خود بخود چلنا شروع ہوگی، اور پھر میں آپ کے پاس آ گیا، اب میں مناظرے کے لیے بیٹھا ہوں۔
تو وہ دہریہ کہتا ہے کہ یہ تو امام صاحب آپ نے عجیب بات کر دی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ درخت آپ کے سامنے خود بخود کٹ گیا، پھر کشتی بھی بن گئی اور خود بخود چلنا بھی شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب ایک درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، وہ خود بخود کشتی نہیں بن سکتا، وہ خود بخود کشتی بھی چل کر دریا پار نہیں کر سکتی، تو پھر یہ جو پورا 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں اور اتنا بڑا نظام قدرت ہے، یہ خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ تو دہریہ بھی اس بات پر بڑا شش و پنج میں رہ گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام شروع کیا جائے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جائے۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا تھا، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کا واقعہ بھی وہی سمندر کا واقعہ بنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے وہ ایمان لانے اس کا سبب بن گیا۔ کہ مشکل وقت میں سمندر میں اگر اللہ تعالیٰ کا نام کام آ سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا نام کام آ سکتا ہے، تو پھر سمندر سے باہر بھی وہی رب ہمارے کام آ سکتا ہے۔ لیکن ہمارا اللہ معاف کرے آج یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی۔ اسی طرح کوئی امام ضامن باندھ رہا ہے، کوئی کسی کی قبر پر جا کر سجدے ٹیک رہا ہے، یہ غلط عقائد بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ ہمارا عقیدہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہر مشکل کام میں کوئی ذات ہمارے کام آ سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سورہ فاتحہ کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ کے بارے میں بات کر دی گئی۔ الرحمن الرحیم، یہ انشاءاللہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین پھر الرحمن الرحیم کہ جب ہم وہاں پر تفسیر شروع کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن الرحیم وہاں پر آئے گا، انشاءاللہ وہاں پر اس کی تفصیل ذکر کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔